لغاری صاحب، کل شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز آپ کو وزیر اعلیٰ بنتے نظر آ رہے ہیں یا ابھی بھی لٹکے گا معاملہ؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، اور میں اتفاق ہے کہ آج کسی نجومی سے بھی نہیں مل سکا ہوں کہ مجھے بتاتا کہ یہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے اور اس کو کہاں تک کھینچا جا سکتا ہے۔ اور ایک دو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی انٹرو میں کہ جی اقدار کو نہ روندا جائے۔ میرے خیال میں یہی ایک چیز رہ گئی ہمارے پاس، چونکہ قوانین اور آئین اور سب کچھ روندا جا چکا ہے، روندا جا رہا ہے، اقدار رہ گئی ہیں ہماری، شاید ان کو بھی روندا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی معاملے پر بات کریں تو اس کے بعد جو گالیوں کی بوچھاڑ آتی ہے اس سے تو آدمی لرز کر رہ جاتا ہے۔ اب اس کا مقابلہ کریں یا اقدار کا مقابلہ کریں یا ویلیوز کا مقابلہ کریں۔ اچھا، اور بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں، اب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہارس ٹریڈنگ ہے یا ضمیر کی بیداری ہے۔ ضمیر بیدار ہو جائے تو اسے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے، اور ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہو تو اسے ضمیر کی بیداری کہا جاتا ہے۔ اس سودے بازی میں ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم ضمیر کا جا کر چیک کریں۔ ایک دفعہ ضمیر کا بیداری ہوئی تھی 2002 میں، اور ہمیں پتہ بھی چل رہا تھا، وہ ہمارے دوست تھے، اپنا ISI کے ڈپٹی DG ہوا کرتے تھے، اور جو لوگوں کے ضمیر بیدار کر رہے تھے اور چن کر لوگوں کو پیٹریاٹ بنا رہے تھے، وہ نہیں باقاعدہ اعلان ہوا، یعنی باقی پارٹی جو ہے وہ غیر پیٹریاٹ ہے، اور جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں یا ان کا کہنا مان رہے ہیں اور جو جا کر حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں وہ پیٹریاٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے پاس ایک یہ بھی تاریخ ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں تو یہ سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم سیکھتے ہیں کہ ہم عدالتوں کو سنیں اور عدالتوں کے فیصلوں پر ہم تنقید کریں۔ اور یہ رائٹ دیا ہے ہمیں، عدالتوں نے ہی یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم ان کے فیصلوں پر تنقید کریں، لیکن یہ کہ فیصلے مانے، یہاں عدالتوں کے فیصلوں پر تنقید بھی ہوتی ہے اور فیصلے مانے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ کھلی ہے چھوٹ کہ جناب عدالتی فیصلوں کو نہ مانو، اور ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے جب سپریم کورٹ کہے کہ 10:30 بجے آپ نے حلف برداری کرنی ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ اس سے وائلیٹ کرتے ہیں، رات کو 12 بجے تک اگر آپ حلف برداری کے بجائے تکرار کا سلسلہ کریں تو کورٹ اپنے آرڈر پر عمل درآمد کرنے کے لیے اگر ایکٹیویٹ ہو تو ہم پورے تیر لے کر اور پورے تیر کے کمانے بھی ساتھ رکھ کر اور پھر تین کھینچ کر ہم مارتے ہیں، اور سیدھے کہ جناب جا کر پورے کے پورے 5 جج صاحبان عزت مآب عالی مرتبت 5 جج صاحبان جو ہیں اس کا نشانہ بنے، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اور اگر کسی معاملے پر کوئی تاریخ دی جائے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے۔ تو یہ ایک ہے صورتحال، لیکن اس کے باوجود آج 25 روز ہو گئے ہیں ایک شخص کو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، لیکن اس کو حلف اٹھانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کل بھی حلف اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں، چونکہ اب تو 2 چیزیں ہو چکی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس تشریف لے گئے، اور جناب ثاقب نثار جو ہیں وہ ان کے گھر پر تشریف لے گئے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب اور مزید چیزیں ہوئی ہوں گی، تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اس کا امکان کم ہے، کوئی معجزہ ہو جائے تو بڑی بات۔ لغاری صاحب، آپ نے جو ذکر کیا قومی اسمبلی کا، وہاں پولیس وین بھی آئی تھی، تو کیا نور العارفین یہاں بھی کوئی گورنر ہاؤس کے باہر پولیس وین آپ کو لگتا ہے کہ یا یہی حل رہ گیا کہ صدر کی امپیچمنٹ ہوگی، کیونکہ گورنر صاحب ہٹ نہیں رہے، صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی میرا اختیار ہے، تو اب نیا صدر آئے گا وہ گورنر کو ہٹائے گا، پھر حلف برداری ہوگی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے آرگومنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ جناب یہاں تو صاف نظر آیا کہ منحرف ہوئے اراکین، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اور اس وجہ سے، اور گورنر کہہ رہے ہیں جی میں نے سارا دیکھا ہے، یہ تو سارا الیکشن ہی غلط ہے، اور وہ رپورٹ انہوں نے صدر کو بھیجی، صدر نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، وہ آئینی ماہرین سے خود مشورے کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا۔ آپ نے کہا ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، عمران خان کی حکومت ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے نہیں بنی تھی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔